السلام علیکم، ہائی ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم جو سٹوری پڑھنے والے ہیں اس کا ٹائٹل ہے بے بس ڈرائیور۔ تو چلیے پڑھتے ہیں۔ حاجی صاحب، کچھ پیسے مل جائیں گے؟ میری بیوی سخت بیمار ہے۔ شرفو نے ہاتھ جوڑ کر ان سے درخواست کی۔ وہ حاجی صاحب کا ڈرائیور تھا اور کئی برسوں سے ان کے ہاں ملازم بھی تھا۔ پیچھے کچی بستی کی جھگیوں میں رہتا تھا۔ کوئی اولاد نہ تھی، بس وہ اور اس کی بیوی رحیمہ جو اس کی کل کائنات تھی۔ حاجی صاحب نے پوچھا، کیوں، کیا ہوا اسے؟ اور حاجی صاحب اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ اس نے کہا، پتہ نہیں صاحب، سرکاری ہسپتال میں دکھایا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے آپریشن ہوگا۔ اس کے چہرے پر تشویش کے سائے تھے۔ حاجی صاحب نے کہا، ٹھیک ہے، مل جائیں گے، پریشان مت ہو۔ انہوں نے شرفو کا کندھا تھپ تھپا کر اسے تسلی دی۔ شرفو نے کہا، مہربانی صاحب۔ زمین پر بیٹھے شرفو نے اپنا رومال سمیٹا، ہاتھ جوڑے اور الٹے قدموں چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے بعد کئی دن گزر گئے۔ رحیمہ کی طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی۔ شرفو جیسے تیسے اس کی دوا کرتا، مگر حاجی صاحب سے دوبارہ بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس نے سوچا شاید حاجی صاحب بھول گئے ہیں۔ وہ رحیمہ کے بھی پوچھنے پر اسے یہی کہتا کہ شاید حاجی صاحب بھول گئے ہیں، اور پھر انتظار کی گھڑیاں گننے لگتا۔ آج حاجی صاحب حج پر روانہ ہو رہے تھے۔ وہ ہر سال حج پر جاتے تھے، اس لیے بڑی دعوت کا اہتمام ہوا اور بہت سے لوگ آئے۔ دعوت میں کھانا ہوا، ہار پھول پہنائے گئے، پورا گھر برقی کمکموں سے سجایا گیا۔ ہر طرف خوشیاں تھی، مسکراہٹیں تھیں، لیکن شرفو اندر ہی اندر گل رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ حاجی صاحب چلے گئے تو بہت دن بعد لوٹیں گے، اس لیے اس نے یہ تہیہ کر لیا کہ آج ان سے دوبارہ پیسے مانگے گا۔ جب گاڑیاں ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوئی تو شرفو نے موقع اچھا جانا اور ایک مرتبہ پھر ہمت کی اور کہا، صاحب وہ کچھ پیسے، بیوی کی طبیعت۔ الفاظ اس کے حلق میں اٹک گئے۔ حاجی صاحب نے کہا، ہاں ہاں یاد ہے مجھے، ابھی دیکھو دعوت وغیرہ میں کافی پیسے خرچ ہو گئے ہیں، حج کے اخراجات الگ ہیں، آ کر دوں گا۔ حاجی صاحب کے لہجے میں سختی تھی۔ شرفو کی آنکھوں میں پانی تیرنے لگا۔ اس کا دل چاہا کہ چیخ چیخ کر رو دے۔ اس سے پہلے کہ اس کے آنسو چھلک جاتے، اس نے خود پر ضبط کیا اور جلدی جلدی رومال سے اپنی آنکھیں صاف کیں۔ پھر ایئرپورٹ پر لوگوں نے حاجی صاحب کو گلے لگا کر الوداع کہا۔ جس وقت جہاز نے حجاز مقدس کی طرف اڑان بھری، عین اسی وقت شرفو کی بیوی جھگی میں سسک سسک کر دم توڑ گئی۔ اچھا تو ناظرین، یہ سٹوری یہیں اختتام ہوتی ہے۔ اس سٹوری سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ ہمیں اپنے آس پاس والے لوگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔